نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ فکیفہ اور کس طرح ہوگا، اذا جب جئنا ہم لائیں گے، من کلی ہر امت سے، بشہیدن ایک گواہ، وجئنا اور لائیں گے ہم بکا آپ کو، اوپر ان کے، علی ہؤلاء ان کے اوپر، شہیدہ گواہ بنا کر، یعنی ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی پچھلی ساری امتوں میں سے ایک ایک گواہ لایا جائے گا، اور یہ گواہ کون ہوں گے؟ اس امت کا رسول ہوگا، اور وہ کس چیز کی گواہی دے گا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا تھا وہ اس نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ سورۃ زمر آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ حشر کے دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ کس کی کتاب؟ نامہ اعمال، یعنی پیش کیے جائیں گے، لائے جائیں گے۔ انبیاء خود بھی گواہ ہوں گے، انبیاء کے بعد ان کی امت کے علماء جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، کیونکہ وہ ان کے وارث ہوں گے۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 89 میں آتا ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی کے اندر سے گواہ اٹھائیں گے، انہی کے نفسوں میں سے گواہ لائیں گے، وجئنا بکا اور ہم لائیں گے آپ کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء شہیدہ گواہ بنا کر، یعنی ان سب پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ سارے گواہ سچے ہیں، یہ سارے رسول سچے ہیں، انہوں نے تو یہ ویسے ہی کام کیا جس کا تو نے ان کو حکم دیا۔ غیب کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، اور جہاں آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء اور شہداء پر گواہی کا حکم دیا جائے گا، یعنی آپ گواہ ہوں گے۔ انبیاء اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور جب کسی کا رتبہ بلند ہوتا ہے، مقام بلند ہوتا ہے، تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ایسے مقام کی بلندی پر فخر اور غرور نہیں کرتے، اور ہمارے اندر بھی فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی جگہ کسی کو بڑی پوسٹ مل جائے یا بڑے کام کی توفیق مل جائے تو فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا بڑا مقام اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی ہی پکڑ ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود، مجھے قرآن پاک سناؤ۔ آپ نے ان سے قرآن پاک کے سننے کی خواہش کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، لیکن آپ کو اچھا لگتا تھا کہ کوئی اور پڑھ کر سنائے، سننے سے بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جی، قرآن پاک آپ پہ اترتا ہے اور میں پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ تم قرآن پڑھ کے سنائے۔ تو عبداللہ بن مسعود کی آواز اتنی خوبصورت، انہوں نے تلاوت شروع کر دی سورۃ النساء کی۔ پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پہ پہنچے، یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آپ زار و کتار رو رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود بس کر دو اب کافی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب حاضر ناظر کیا ہے کہ شہیدن کا یہاں مطلب یعنی کیا سمجھتے ہیں کہ حاضر ناظر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر تھے۔ جب کوئی پیغمبر اپنی قوم کو پیغام پہنچا رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس وجہ سے یعنی کہ آپ اس بنا پہ ان کی گواہی دیں گے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ پیچھے سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، اور وہ قرآن اندازی کے لیے اپنی کلمے ڈال رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا ہے کہ آپ مدین کے بیچ میں نہیں رہ رہے تھے۔ یہ ساری غیب کی خبریں تھیں جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو دی گئی، اور اس علم کی بنا پر آپ گواہی دیں گے۔ گواہی ایک تو آنکھوں دیکھا وہ گواہی ہونی چاہیے، وہ نہیں تو اس چیز کا جس چیز کا آپ کو صحیح علم ہے، یعنی جس کی گواہی دینی ہے اس کا علم صحیح آپ کو ہونا چاہیے، علم کا سورس صحیح ہونا چاہیے۔ وہ علم کا سورس کیا ہے؟ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو باتیں بتائی گئیں۔ اس علم کی بنا پر قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء سچے تھے، انہوں نے حق پہنچا دیا، اللہ کا حکم اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرا حق ان تک پہنچا دیا۔ یا تو آپ اپنی قوم کے حق میں گواہی دیں گے یا خلاف گواہی دیں گے، یعنی آپ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو حق پہنچا دیا تھا ان کو۔ اگر جن لوگوں نے حق قبول کیا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی سنتوں کو فالو کیا، جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری، تو اللہ کے پاک پیغمبر ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، وہ لوگ ایک بہت بڑا گروہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے ہوں گے، ایک بلشت جگہ رہ جائے گی تو درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اللہ یہ تو میری امت تھی، ان کے پنج کلیان یعنی وضو کے اعضاء روشن تھے، پھر درمیان میں دیوار کیوں حائل ہو گئی؟ اللہ فرمائیں گے میرے سونیا انہوں نے اپنی مرضی کے دین کے اندر بدعات نکالی تھی، اپنی مرضی کے مطابق جو دل چاہتا تھا اس کو دین کے اندر شامل کر لی، یہ تیری امت نہیں ہے۔ آپ بھی فرمائیں گے کہ یہ میری امت نہیں ہے جنہوں نے دین کے اندر اپنی من مرضی کی، اپنی مرضی کے خلاف چلے، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے کام کیے، یعنی اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف چلے، تو ایسے لوگوں کے خلاف آپ گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والی زندگیاں عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔